بالآخر جرمیاخ نے الفریڈ ملر کے منصوبے کی پہلی کڑی کو ناکام بناتے ہوئے اپنے خلاف ہونے والی قتل کی مبینہ سازش کو بھانپ لیا تھا، اور اس کا موقف یہ تھا کہ الفریڈ ملر اس کی توجہ اصل منصوبے سے ہٹا کر اس کے قتل کے منصوبے پر مرکوز کرنا چاہتا تھا، جس کے لیے اس نے ایمسٹرڈیم برانچ سے اس کو اطلاع پہنچائی تھی۔ ناظرین، اگر آپ ہماری یہ سیریز مکمل دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے پلے لسٹ کے لنک پر کلک کریں، اور چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں کہانی کے بقیہ حصے کی جانب۔ تیز و تند بارش نے ایک بار پھر یروشلم کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ سڑکوں پر بہتے ہوئے پانی کے ریلوں اور صبح کے بھاری ٹریفک نے اگرچہ نیو سٹی کے مرکزی علاقے میں راستے جام کر رکھے تھے، لیکن بن میمون اسٹریٹ تقریباً سنسان پڑی تھی۔ گرے رنگ کی وہ کار جیسے ہی عمارت نمبر 19 کے سامنے کھڑی ہوئی، ایک پولیس وین اس کے پیچھے آ کر رکی۔ دو آدمی اچانک ہی کسی طرف سے نمودار ہو کر کار کے دونوں طرف کھڑے ہو گئے۔ ان میں سے ایک، جس کے سر کے سنہری بال مشین سے تراشے ہوئے تھے، ڈھیلی ڈالی یونیفارم سے پانی نچڑ رہا تھا، پچھلی کھڑکی پر جھک گیا۔ اس نے پچھلی سیٹ پر دو محافظوں کے درمیان بیٹھے ہوئے آدمی کو فوراً ہی پہچان لیا۔ وہ موساد کا سربراہ تھا۔ اس لمحہ ایک اور کار وہاں آ کر رکی، اس میں سے بھی دو محافظ اتر کر جرمیاخ کی کار کے قریب آ گئے۔ تم لوگ یہ ڈرامہ ختم کر دو، جرمیاخ کار سے اترتے ہوئے بولا۔ پرائم منسٹر ہاؤس کے سامنے کوئی مجھے شوٹ نہیں کرے گا۔ وہ ان کی طرف توجہ دیے بغیر پرائم منسٹر ہاؤس کے گیٹ کی طرف چلنے لگا۔ وہ جیسے ہی گیٹ کے قریب پہنچا، زرد رنگ کی برساتی والا ایک محافظ اپنے کیبن سے نکل آیا۔ اس نے چھوٹا دروازہ کھولتے ہی جرمیاخ کو سلوٹ کیا۔ دو منزلہ عمارت کے برآمدے پر بھی اسپیشل سیکیورٹی شین بیت کا محافظ موجود۔ اس نے بھی جرمیاخ کو سلوٹ کرتے ہوئے دروازہ کھول دیا۔ پرائم منسٹر کچن میں ہے سر، محافظ نے کہا۔ وہ ناشتہ کر رہے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ آپ بھی ان کے ساتھ ناشتے میں شامل ہو جائیں۔ جرمیاخ اس کے ساتھ چلتا ہوا درمیانے سائز کے لیونگ روم میں داخل ہو گیا۔ کمرے کی آراستگی پر غیر معمولی اخراجات کیے گئے تھے۔ اس مکان کو پرائم منسٹر ہاؤس کا درجہ اس وقت حاصل ہوا تھا جب بن گورین پہلی مرتبہ یروشلم منتقل ہوا تھا۔ پرائم منسٹر کچن میں ٹیبل پر اکیلا ہی بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا۔ وہ منہ میں ٹوسٹ کا نوالا بھرے ہوئے تھا۔ چائے کا ایک کپ اس کے دائیں طرف میز پر رکھا ہوا تھا۔ سامنے والی دیوار پر آویزاں الیکٹرک کلاک کی سوئیاں صبح کے 7:35 کا وقت بتا رہی تھی۔ ریڈیو نیوز میگزین اختتام پذیر ہونے والا تھا۔ چائے کے کپ کے قریب ہی آج کے تازہ اخبارات بے ترتیبی سے بکھرے ہوئے تھے۔ ہیلو جرمیاخ، پرائم منسٹر نے اٹھ کر اس سے ہاتھ ملایا۔ اس نے جسم پر صرف نائٹ گون پہن رکھا تھا۔ ناشتہ کرو گے یا صرف کافی چلے گی؟ صرف کافی، جرمیاخ نے جواب دیا اور ہاتھ کی پشت سے پیشانی رگڑنے لگا۔ کار سے اترتے ہوئے بارش کا پانی اس کے سفید بالوں میں جذب ہو گیا تھا، جو اب بھی اس کی کنپٹیوں اور پیشانی پر بہہ رہا تھا۔ پرائم منسٹر اس کے لیے کافی بنا رہا تھا جبکہ جرمیاخ دروازے میں کھڑا گہری نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میرا خیال ہے اسٹڈی روم میں چل کر بیٹھتے ہیں، وزیر اعظم نے کہا، اور وہ دونوں اسٹڈی روم کی طرف چل دیے۔ دونوں نے ہاتھ میں اپنے اپنے کافی کے کپ اٹھا رکھے تھے۔ بیڈ روم کے سامنے سے گزرتے ہوئے جرمیاخ ایک لمحہ کو ٹھٹک گیا۔ بیڈ روم کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور بھاری پردہ بھی ذرا سا سرکا ہوا تھا۔ کمرے کے سامنے سے گزرتے ہوئے جرمیاخ کی نظریں اندر اٹھ گئیں جہاں بستر پر کوئی عورت سو رہی۔ اس کے جسم پر لباس نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ جرمیاخ دانت بھینچتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ اس کا وزیر اعظم ہمیشہ پارسائی کے دعوے کیا کرتا تھا، لیکن جرمیاخ ساری حقیقت جانتا تھا کہ جس رات کوئی نئی لڑکی اس کے بستر کی زینت نہیں بنتی، اسے نیند نہیں آتی تھی، اور آج اس کا ثبوت بھی جرمیاخ کے سامنے تھا۔ اسٹڈی روم کسی سردخانے کا منظر پیش کر رہا تھا۔ کمرے کی فضا نیم تاریک تھی، لیکن کمرے میں موجود ہر چیز کو بآسانی دیکھا جا سکتا تھا۔ دیواروں پر ووڈ پینل بنے ہوئے تھے۔ کمرے کو سجانے کے لیے پیسہ پانی کی طرح بہایا گیا تھا۔ اس کمرے میں تو قیامت کی سردی ہے، وزیر اعظم نے کہتے ہوئے الیکٹرک ہیٹر کا پلگ لگا دیا اور میز کے پیچھے اپنی
مخصوص کرسی پر بیٹھ گیا۔ شیشے کی ٹاپ والی میز پر ایک ٹیلی فون اور ایک فائل کے سوا کچھ نہیں تھا۔ فائل کا کور نہایت نفیس قسم کے چمڑے کا بنا ہوا تھا۔ جرمیاہ میز کے سامنے دوسری کرسی پر بیٹھ گیا۔ چند لمحوں تک کوئی بھی کچھ نہیں بولا۔ وزیر اعظم کافی کی چسکیاں لیتے ہوئے کنکھیوں سے جرمیاہ کی طرف دیکھتا رہا۔ بلاخر اس نے اپنا کپ میز پر رکھ دیا، پیچھے جھک کر کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی اور دونوں ہاتھ بھی سر کی پشت پر ٹکا لیے۔ میں نے تمہیں یہاں اس لیے بلایا ہے کہ دفتر میں تم سے آفیشیل میٹنگ کو مناسب نہیں سمجھا تھا۔ بہرحال آج تم نے ٹائمز میں شائع ہونے والی وہ خبر تو پڑھی ہے۔ وزیر اعظم نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ جرمیاہ نے اپنا کپ میز پر رکھ دیا۔ آج صبح مجھے بھی اس خبر کے مکمل متن پر مشتمل ایک ٹیلی گرام مل چکا ہے، اس نے جواب دیا۔ وزیر اعظم چند لمحے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر سامنے رکھی ہوئی فائل کھول لی۔ اس میں ٹائپ شدہ کاغذات بھرے ہوئے تھے۔ وہ ان کاغذات کو الٹ پلٹ کرتا رہا۔ یہ بہت بری خبر ہے جرمیاہ۔ یس سر، جرمیاہ نے مختصر سا جواب دیا۔ لیلی ہیمر کے حوالے سے ہمیں ایک بار پھر دنیا کے ظالم ترین انسان اور دہشت گرد ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وزیر اعظم نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں تلخی نمایاں تھی۔ 7 سال پہلے یہ کہا جا سکتا تھا کہ ہمارے فیلڈ ایجنٹوں کی غلطی سے ایک بے گناہ آدمی مارا گیا، لیکن اب یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ اس معاملے میں ہمیں شروع سے ہی بے وقوف بنایا جا رہا تھا۔ جرمیاہ کو یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی کہ وزیر اعظم کا لہجہ دراصل آئندہ ہونے والی گفتگو کے لیے راہ ہموار کرنے کی غمازی کر رہا تھا۔ تم اس خبر کو قصہ پارینہ قرار دے کر بات ختم ہو جانے کو کہہ سکتے ہو، وزیر اعظم نے بات جاری رکھی۔ جرمیاہ کی خاموشی سے اس کے لہجے میں مزید تلخی آ گئی تھی، لیکن اس سے موساد کو جس ذلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے۔ آج شام کے اخبارات ٹائمز کی اس خبر کو 6 سرخیوں سے شائع کریں گے۔ پریس کی طرف سے ہمیں اس خبر پر تبصرہ کرنے کو کہا گیا تھا، لیکن ہم نے انکار کر دیا۔ اس مرتبہ جرمیاہ نے محض سر ہلانے پر اکتفا کیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اسرائیل کی پالیسی ہمیشہ یہی رہی ہے کہ اس قسم کے واقعات پر تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا جائے جس میں وہ خود ملوث ہو۔ دوسری طرف وزیر اعظم کہہ رہا تھا، ری ایکشن کے لیے مجھ پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ آج صبح سویرے ہی مجھے یروشلم پوسٹ کے پبلشر نے فون کیا تھا۔ وہ ڈیلی پریس بورڈ آف پبلشرز کا چیئرمین بھی ہے۔ وہ آگے جھک کر جرمیاہ کی طرف دیکھنے لگا۔ اس نے پوچھا تھا کہ ہم ٹائمز کے اس انکشاف کے بارے میں کوئی جوابی کارروائی کر رہے ہیں یا نہیں۔ جرمیاہ نے منہ پھیر لیا۔ اس کے ہونٹ سختی سے بھینچے ہوئے تھے۔ میرا جواب ہاں میں تھا۔ میں نے فوری ایکشن لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعظم نے گہرا سانس لیا، پھر بولا، جرمیاہ تم یوم آزادی کے موقع پر اپنے عہدے سے استعفی دینے والے ہو، جس میں صرف چند ہفتے رہ گئے ہیں۔ میں نے یروشلم پوسٹ کے پبلشر کو بتا دیا ہے کہ تم آج سے موساد کے سربراہ کی حیثیت سے اپنی تمام سرگرمیاں معطل کر رہے ہو۔ جرمیاہ کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ اس نے اتنی سختی سے مٹھیاں بھینچ رکھی تھیں کہ ناخن ہتھیلیوں سے رگڑ رہے۔ وزیر اعظم کی طرف دیکھتے ہوئے وہ بڑی مشکل سے اپنی اندرونی کیفیت پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ تو یہ سوچ کر ہی کانپ اٹھا تھا کہ پوری زندگی اس قوم کی خدمت کرنے کے بعد اس کا یہ انجام ہوگا کہ زبردستی اسے ریٹائر کر دیا جائے، لیکن اس میں قصور خود اس کا بھی نہیں تھا۔ یہ ساری آفت اس پر الفریڈ ملر ہی کی طرف سے ٹوٹی ہوئی تھی۔ اگر ملر اس کی گرفت میں آ جاتا تو یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ اس نے مٹھیاں کھول دیں اور دونوں ہاتھ اپنے سامنے میز پر پھیلا دیے۔ وہ چند ہفتے مزید اپنی سروس میں گزارنا چاہتا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اگر اسے اس مدت کی بھیک بھی مانگنا پڑے تو وہ گریز نہیں کرے گا، لیکن پھر اس نے یہ خیال ذہن سے جھٹک دیا۔ وہ اتنا نہیں گرنا چاہتا تھا۔ تمہاری ریٹائرمنٹ کی سرکاری تاریخ برقرار رہے گی، وزیر اعظم کہہ رہا تھا، لیکن آج کی تاریخ بلکہ ابھی اور اسی وقت سے تم رخصت پر ہو۔ رافیل اویزر تم سے چارج لے لے گا۔ میں اس سے بات کر چکا ہوں۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر بولا، الفریڈ ملر کیس میں تم نے لاپرواہی نہ برتی ہوتی تو میں یہ قدم اٹھانے پر مجبور نہ ہوتا۔ اس نے فائل میں سے ٹائمز کی خبر پر مشتمل ٹائپ شدہ کاغذات ایک طرف رکھ دیے اور باقی 2 کاغذات اٹھا کر انہیں میز پر ساتھ ساتھ رکھ دیا۔ مجھے تمہارے خلاف اسپیشل سیکیورٹی سے ایک تحریری شکایت ملی ہے کہ وین ویڈن نامی جس دہشت گرد کو تمہارے قتل کی سازش میں ملوث ہونے کی بنا پر پکڑا گیا، تم نے اسے رہا کر دیا۔
दूसरी तरफ वो दूसरे कागज पर उंगली मारते हुए बोला, गुज़िश्ता रात शीन बैथ ने अल-फतह के लबनान हेडक्वार्टर से हमारे मुल्क में मौजूद किसी आदमी के नाम भेजा जाने वाला खुफिया पैगाम पकड़ा है। वो रात भर इसके कोड को तोड़ने की कोशिश करते रहे, जिसमें वो बिल आखिर कामयाब हो गए। उसने अपनी ऐनक दुरुस्त की और कागजात पर झुक गया। इस पैगाम में कहा गया है कि अगले 72 घंटों के अंदर अंदर ऑपरेशन अली को पाया तकमील तक पहुंचा दिया जाए। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ऑपरेशन अली तुम्हारे कत्ल की साजिश का कोड नेम है। इस डच दहशतगर्द ने जिसे तुमने रिहा कर दिया है, ये सब कुछ शुरू ही में बता दिया था। मुझे इस सिलसिले में कुछ नहीं बताया गया। जरम्याह ने आगे झुकते हुए पहली मर्तबा जुबान खोली। ये खुफिया पैगाम कब पकड़ा गया था? इसने शीन बैथ की रिपोर्ट की तरफ हाथ बढ़ाया। 9 बजे के बाद। वज़ीर-ए-आज़म ने कहते हुए रिपोर्ट इसकी तरफ बढ़ा दी। जरम्याह बेचैनी से रिपोर्ट पढ़ने लगा। ये क्या है? इसने रिपोर्ट के पहले पैराग्राफ की तरफ इशारा किया। अल-फतह हेडक्वार्टर ने इन हिदायत की वसूली का जवाब तलब किया था, जो 3 मिनट बाद रेडियो ट्रांसमीटर के जरिए रिले किया गया था। इन लोगों का दिमाग तो खराब नहीं हो गया था? क्या मतलब, क्या कहना चाहते हो? वज़ीर-ए-आज़म ने उलझी हुई निगाहों से उसकी तरफ देखा। ये देखिए, जरम्याह ने रिपोर्ट की तरफ इशारा किया। ये इंतहाई गैर मामूली बात है। इस किस्म के खुफिया ऑपरेशंस का बुनियादी असूल ये है कि किसी पैगाम का जवाब रेडियो ट्रांसमिशन के जरिए तलब नहीं किया जाता। दुश्मन इस तरह इस जगह का सुराख लगा सकता है जहां से जवाब रिले किया गया हो। इस तरह ज्यादा से ज्यादा 2 घंटों में इस जगह का सुराग लगाकर छापा मारा जा सकता है। मुझे यकीन है कि कम्युनिकेशन वाले अब इन्हीं खतूत पर काम कर रहे होंगे। और इसने जुमला मुकम्मल नहीं किया। इसकी आंखों में अजीब सी चमक उभर आई थी और वो मानी खेज अंदाज में सर हिलाने लगा। बहरहाल वज़ीर-ए-आज़म ने रिपोर्ट इसके हाथ से वापस लेते हुए ठोस लहजे में कहा, ये इस बात का एक और सबूत है कि वो लोग तुम्हारे पीछे लगे हुए हैं, लेकिन शायद तुम इस मुल्क के वाहिद शख्स हो जो इस रिपोर्ट पर यकीन करने को तैयार नहीं। शायद तुम ज़हनी तौर पर थक चुके हो। जरम्याह को समझने में देर नहीं लगी थी कि वज़ीर-ए-आज़म दरअसल ये कहना चाहता था कि तुम बूढ़े हो चुके हो, लेकिन इसने जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे इसका मतलब यही था, तुम ज़हनी तौर पर थक चुके हो या नहीं। बहरहाल हमें तुम्हारी जिंदगी अजीज है और हम तुम्हें बचाने की भरपूर कोशिश करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने इसके चेहरे पर नजरें जुमाते हुए कहा, मैंने अवाइजर की इस तजवीज की हिमायत की है कि जब तक खतरा मुकम्मल तौर पर टल नहीं जाता तुम अपने दफ्तर या घर वापस नहीं जाओगे। तुम्हारे मुहावजों को भी इस सिलसिले में मुकम्मल हिदायत जारी कर दी गई हैं। जरम्याह के मुंह से बेख्तियार गहरा सांस निकल गया। वो आगे झुकते हुए बोला, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, मैं आपको ये बता देना अपना फर्ज मनसबी समझता हूँ कि इस तरह आप मिलर के मंसूबे की तकमील के लिए रास्ता साफ कर रहे हैं। तुम्हारी इस सोच की बुनियाद क्या हो सकती है? वज़ीर-ए-आज़म ने पूछा। मान लिया कि मेरे कत्ल का मंसूबा बनाया गया है, जरम्याह कहने लगा, लेकिन मुझे ये भी यकीन है कि ये मंसूबा दरअसल किसी दूसरे बड़े मंसूबे से हमारी तवज्जो हटाने के लिए बनाया गया है और यही बात मुझे परेशान कर रही है। आपने वैन वेडन का हवाला दिया था, मैंने उसे जानबूझकर रिहा किया था। इस तरह दरअसल मिलर को ये बावर कराना चाहता था कि मैं उसका खेल समझ गया हूँ। मुझे यकीन था कि वो किसी रद्द अमल का इजहार करेगा। मेरा ये ख्याल दुरुस्त साबित हुआ। उसका रद्द अमल ये है, उसने टाइम्स की रिपोर्ट की तरफ इशारा किया। आपके ख्याल में इस्लामा का वो दोस्त कौन हो सकता है जिसने हमारे एजेंटों को फंसाने का वो मंसूबा बनाया था? वो मिलर के सिवा कोई और नहीं हो सकता। और यकीन कीजिए 1973 की ये कहानी इत्तेफाकिया तौर पर सामने नहीं आई। मिलर मुझे अपने रास्ते से हटाना चाहता है क्योंकि मैं उसके मंसूबे की राह में सबसे बड़ी रुकावट हूँ। इसने नहायत सोच समझ कर ये कहानी अखबार तक पहुंचाई थी ताकि मुझे इस सारे मामले का जिम्मेदार करार देते हुए कबल अज वक्त रिटायर कर दिया जाए या रुखसत पर भेज दिया जाए। और फिर इसने मेज पर रखी हुई दूसरी रिपोर्ट पर हाथ मारते हुए कहा, इसने मुझे कत्ल करने
کرنے کے سلسلے میں ریڈیو کے ذریعے اپنے آدمیوں کو ایک ایسا کوڈ پیغام بھیجا جسے نہ صرف آسانی سے پکڑا جا سکے بلکہ اسے کسی دشواری کے بغیر ڈی کوڈ بھی کیا جا سکے۔ وہ دراصل آپ کو اس معاملے میں ملوث کرنا چاہتا تھا تاکہ میری زندگی کا خیال کرتے ہوئے آپ مجھے الگ کر دے۔ وہ اپنے مقاصد میں 100% کامیاب ہو رہا ہے۔ مجھے نہ صرف بساط سے ہٹایا جا رہا ہے بلکہ میری آزادی بھی سلب کی جا رہی ہے۔ اب جب میں ملر کے راستے میں نہیں رہا، وہ نہایت آزادی سے اپنے اصل منصوبے پر عمل پیرا ہو سکتا ہے۔ اس نے خاموش ہو کر کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر دونوں ہاتھ سینے پر باندھ دیے۔ اس سے پہلے کہ وزیر اعظم کوئی جواب دیتا، میز پر رکھے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ ہاں ٹھیک ہے، میں چند منٹ بعد آ رہا ہوں، وزیر اعظم نے کہہ کر ریسیور رکھ دیا اور جرمیاہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، میں تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ ملر والے کیس کی ایک بات میرے نوٹس میں لائی جا چکی ہے۔ مجھے تمہارے نظریات سے بھی آگاہ کر دیا گیا ہے اور یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ تمہارے محکمے کے بیشتر ہیڈز آف ڈپارٹمنٹ کو تم سے اختلاف ہے، لیکن بالفرض تمہارے نظریات اگر درست بھی ہوں تو تمہیں یہ اطمینان رکھنا چاہیے کہ موساد کے تمام افراد فرض شناس ہیں، وہ کوئی گڑبڑ نہیں ہونے دیں گے۔ جرمیاہ کو یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ ملر کے بارے میں وزیر اعظم کو اویزر نے بتایا ہوگا۔ چند روز پہلے وہ واشنگٹن گیا تھا اور جب سے وہ واشنگٹن سے واپس آیا تھا جرمیاہ کی اس سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ وزیر اعظم میز پر بکھرے ہوئے کاغذات سمیٹنے لگا۔ جرمیاہ کی قسمت کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ مجھے آج آفس سے دیر ہو رہی ہے، اس نے جرمیاہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وزیر خارجہ اور چیف آف پروٹوکول میرے منتظر ہیں تاکہ میرے دورہ مصر اور یروشلم میں پوپ کے دورے کے انتظامات کا جائزہ لیا جا سکے۔ پوپ کا دورہ؟ جرمیاہ اس طرح اچھل پڑا جیسے زبردست کرنٹ لگا ہو۔ میرا خیال ہے پوپ کے دورے کا تمہیں بھی علم ہے، اس میں حیران ہونے کی کوئی بات نہیں، وزیر اعظم نے کہا۔ مجھے 6 مہینے پہلے معلوم ہو گیا تھا کہ پوپ یروشلم کے دورے پر آنے والا ہے، لیکن یہ معلوم نہیں کہ دورے کی تاریخ بھی طے ہو چکی ہے۔ تاریخ کے بارے میں اس نے ہمیں گزشتہ ہفتے ہی بتایا تھا، وزیر اعظم نے کہتے ہوئے اس کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ ہمارے پاس اس کے استقبال کی تیاری کے لیے بھی وقت نہیں ہے۔ پوپ نے ہدایت کی تھی کہ ہم اس کے دورے کی خبر کو آخری لمحوں تک راز میں رکھیں۔ اس کا خیال ہے کہ اس طرح وہ سکون سے مقدس مقامات کی زیارت کر سکے گا۔ 1964 کے بعد پہلی مرتبہ پوپ ہمارے ملک میں آ رہا ہے، کیا یہ ہمارے لیے خوشی کی بات نہیں ہے؟ جرمیاہ نے اس کے بڑے ہوئے ہاتھ کو نظر انداز کر دیا اور سرد لہجہ اختیار کرتے ہوئے دوبارہ اصل موضوع پر آ گیا۔ اگر واقعی آپ کو ملر کیس کے بارے میں سب کچھ بتا دیا گیا ہے تو مجھے یقین ہے کہ میرے محکمے کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ آپ کے سامنے ملر کی بعض باتوں کی وضاحت نہیں کر سکے ہوں گے، مثلاً یہ کہ اپنے آخری انتقام کے لیے اسے کسی یہودی کی ضرورت کیوں ہے اور یہ کہ وہ کروزی سے کیوں ملا تھا۔ وزیر اعظم میز کے اوپر سے گھوم کر سامنے آ گیا اور جرمیاہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، جرمیاہ، میری حکومت میں تمہاری 4 سالہ سروس اور اس سے پہلے تمہاری پوری سروس کے دوران انٹیلیجنس کے بیشتر اعلیٰ عہدیداروں نے تمہارے بعض نظریات کی شدید مخالفت کی، لیکن آخر میں ہمیشہ یہی ثابت ہوتا رہا کہ تم درست تھے۔ ممکن ہے اس مرتبہ بھی تمہارے نظریات درست اور دوسروں کے غلط ہوں، لیکن اس نے خاموش ہو کر گہرا سانس لیا، پھر بولا، لیکن ایسا وقت ضرور آتا ہے کہ ہم بوڑھوں کو پیچھے ہٹنا پڑتا ہے تاکہ نوجوان نسل کو اوپر آنے کا موقع مل سکے۔ اپنے بارے میں بھی میں یہی سمجھتا ہوں کہ زیادہ عرصے تک اس عہدے پر نہیں رہ سکوں گا۔ میرا مشورہ ہے کہ تم اپنے ذہن کو پرسکون رکھو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ ملر کے بارے میں تم نے جن خدشات کا اظہار کیا ہے میں اس پر پوری توجہ مرکوز رکھوں گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس شخص کو، جس نے 30 سال سے زائد عرصے تک قوم کی خدمت انجام دی ہو، بھلا دینا زیادتی ہوگی۔ وزیر اعظم کمرے سے نکل گیا۔ جرمیاہ اپنی جگہ بے حس و حرکت کھڑا رہا۔ اسے وزیر اعظم کے رویے پر حیرت ہو رہی تھی۔ وہ کچھ دیر تک سوچتا رہا، پھر اس نے آگے بڑھ کر فون کا ریسیور اٹھا لیا اور ایک نمبر ڈائل کرتے ہوئے ریسیور میں بولا، میں موساد ہیڈ کوارٹرز میں کیتھی سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز بر وقت ملتی رہے۔